الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہی ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 41 اور 42، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فکیفا، پھر اس طرح، یہاں سوال ہے، اذا، جب تک، کب، قیامت کے دن، یعنی کیا بنے گا قیامت کے دن، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا۔ قیامت کا دن جو فیصلے کا دن ہوگا، اور وہ گواہ آ کر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ منظر، کیا منظر ہوگا وہ، جب پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا، میسج کنوے کر دیا تھا۔ اور امت کا لفظ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امت کا لفظ گروہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا اس آیت میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ کن کی طرف آئے ہیں؟ مختلف گروہوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں بھی کھڑی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ کوئی شخص یہ بہانہ نہ کر سکے گا کہ مجھ تک تو حق پہنچا ہی نہیں تھا۔ وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو۔ آپ کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو بھی لائیں گے، یعنی گواہ بنا کر، اللہ اولائی، ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، شہیدن، گواہ بنا کر۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے مجمع کے سامنے ان سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال 3 بار کیا تھا۔ لوگوں، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا۔ 3 دفعہ آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا۔ تو یہاں پر اس منظر کو واضح کیا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، اس وقت کیا بنے گی جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا اور وہ اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پیغمبروں کی آمد تو ختم ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو کیا اب باقی انسانیت کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ گواہی کون دے گا، اور گواہ کون ہوں گے؟ جو کام پیغمبر کیا کرتے تھے، اب پیغمبروں کے بعد وہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت محمد کو کرنا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اس کام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر علماء نہ پہنچا رہے ہوں تو ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی، پھر یہ عوام الناس کا فرض ہے۔ اور سب مل کر سوچیں کہ یہ امانت جو آج ہمارے پاس ہے حق کو پہنچانے کی، وہ ہمیں پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس پیغام کا حق کا پہنچانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کی نجات کا انحصار اس پر ہے، لوگوں کے حساب اور ان کے انجام کا انحصار اس پر ہے۔ کس پر؟ کہ ان کے پاس حق پہنچا یا نہیں، اور اگر پہنچا تو انہوں نے قبول کیا یا نہیں۔ کیونکہ اگر پہنچ گیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا تو ذمہ دار کون ہوں گے؟
وہ خود ہوں گے، اور اگر پہنچانے والوں نے پہنچایا ہی نہیں تو پھر ذمہ دار کون ہوں گے؟ پہنچانے والے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا اس دن جب یہ سب ہو رہا ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس بات کا؟ پیغمبر نے گواہی دے دی، پیغمبر نے حق پہنچایا، انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ یعنی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام امتوں اور ان کے پیغمبروں کو جمع کر کے پیغمبروں سے گواہی دلوائے گا کہ انہوں نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گواہی دیں گے۔ تو اس دن وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کا پیغام سن کر نہ دیا، آپ کے پیغام کا انکار کیا، وہ کیا چاہیں گے؟ وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے وہ؟ لَوْ تَسَوَّا، کاش برابر کر دی جائے، بہم ساتھ ان کے، الارض زمین، زمین پھٹے، یہ اس میں سما جائیں زمین کے اندر، اور پھر اوپر سے زمین ہموار کر دی جائے تاکہ کسی کو یہ نظر نہ آئے۔ اس وقت انسان وہاں چھپنا چاہے گا جہاں سے وہ دیکھا نہ جا سکے۔ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، کیونکہ انسان مٹی سے آیا ہے، مٹی میں جانا ہے۔ وہ کہے گا کاش میں مٹی میں مل جاتا۔ یہ کون چاہے گا؟ جس نے کفر کیا ہوگا اور جس نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں قرآن کی بات تو ہم مان لیں گے لیکن حدیث کی بات ہم نہیں مانتے، کیونکہ کسی کو جب حدیث کا حکم سنایا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں لکھا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو پرانی ہو چکی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ رسول کی نافرمانی کا پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حکم رسول دے وہ بھی اسی طرح اہم ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا، سوال جواب کرے گا، وہاں وہ اپنے کفر کا، اپنے شرک کا، نافرمانی کا سب اقرار کریں گے۔ اور اگر وہ زبان سے انکار کرنے بھی لگیں گے تو کیا ہوگا؟ آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے اور ان کے پاؤں بولیں گے، جو بھی وہ کمائی کرتے رہے۔ اس سے بہت اہم سبق ملتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس کو قبول کرنا اور اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، خواہ کوئی بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض باتیں صرف حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں۔ مثلا قرآن میں ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو، خالہ بھانجی پھپھی بھتیجی کو جمع کرنے کے بارے میں قرآن میں نہیں لکھا۔ یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے۔ قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ زکوٰۃ دو، یہ کیسے پتہ چلے کتنی دو اور کب دو؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث بتاتی ہے۔ حدیث اصل میں کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، وہ قرآن کی تفصیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں۔ انزلنا الیک ذکر لتبین الناس ما نزل الیہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ